آئیے اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو کہ اہل کتاب، تعالوا آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، ایک کلمے کی کلمہ بات، سواء برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ نعبدا یہ کہ ہمیں نہ عبادت کریں، الا اللہ مگر صرف اللہ کی، ولا نشرکا اور نہ شریک کریں بھی اس کے ساتھ شیئن کسی چیز کو بھی، ولا یتخذا اور نہ بنائے بعضنا ہمارا بعض بعضاً بعض کو، ارباب من دون اللہ، ارباب رب کی جمع ارباب، من دون اللہ اللہ کا سوا، فإن تولوا پھر اگر وہ پھر جائیں، فقولوا تو کہہ دو، لشہدو گواہ رہو، بأننا کہ ہم مسلمون فرما بردار ہیں۔ یہ آیت نبی کریم علیہ السلام نے نجاشی کو خاتمے بھی لکھی تھی کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آ جاؤ جہاں میں اور تم میں یکساں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب تابع دار، یعنی ہم تو اللہ کی باتوں کے تابع دار ہیں۔ یہودیوں، نصرانیوں اور انہی جیسے لوگوں سے جہاں خطاب ہو رہا ہے، کلمہ کا جو ہے وہ مفید جملے پر ہوتا ہے اطلاق، جو جملہ صحیح ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے جہاں کلمہ کہہ کر پھر سوائن کے ساتھ اس کی تعریف کی یوں کی گئی ہے، سوائن کے معنی عدل و انصاف کے ہیں، یعنی ہم کہیں ہم اور تم برابر ہیں، یعنی آؤ مل کے یہ بات کہیں کہ ہم اور تم برابر ہیں۔ اور اصل خاص بات کیا ہے؟ ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ صلیب ہو، چاہے وہ تصویر ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں بنائیں، نہ ہی آگ کو، نہ کسی اور چیز کو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی، یہی عبادت تمام انبیاء کی تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ بھی قرآن پاک میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی تجھ سے پہلے جس رسول کو ہم نے بھیجا سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہر امت میں رسول بھیج کر ہم نے یہ اعلان کرا دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا سب سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں جو ہے وہ پھوٹ نہ ڈالو، اور آپس میں محمد نبی فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ یعنی ایک دوسرے کو، ان لوگوں نے اپنے ربوں کو بھی رب بنا لیا تھا، حدیث میں در آتا ہے۔ تو جس طرح آج کے مسلمان بھی کرتے ہیں، اگر کوئی نماز پرہیزی بندہ دیکھ لیا تو اس کو ہی سارا کرنے والا سمجھ لیا ہے، تو یہی ان کا حال تھا۔ تو اللہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں ایک دوسرے کی اطاعت کریں، یعنی اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں ان لوگوں تک۔ تو کسی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے اس میں ایک دوسرے کی اطاعت نہ کریں، اس کا معنی اطاعت ہے۔ اور کسی نے کہا، کسی عالم نے کہا کہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ نہ کریں۔ تو یعنی اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات قابل قبول ہی نہیں۔ پھر اگر یہ لوگ اس حق اور عدل کی دعوت کو بھی قبول نہ کریں تو انہیں تم اپنے مسلمان ہونے کا گواہ بنا لو کہ ہم تو مسلمان ہیں، گواہ رہو تم ہم تو مسلمان ہیں۔ اچھا، ایک بخاری شریف کی میں ایک مفصل ذکر ہے جس میں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب دربار قیصر میں بلوائے گئے، اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوتے، ابو سفیان مسلمان ہوئے تھے یہ فتح مکہ کے دن۔ تو یہ پہلے کا واقعہ ہے کہ قیصر کے دربار میں بلوائے گیا اور شاہ قیصر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا حال پوچھا، تو انہوں نے کافر اور دشمن رسول ہونے کے باوجود آپ کا خاندانی شرافت کا اقرار کرنا پڑا۔ اس طرح ہر سوال کا صاف اور سچا جواب دینا پڑا۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا اور فتح مکہ سے پہلے کا ہے۔ تو اسی باعث سے قیصر کے سوال کے جواب میں کہ کیا وہ، یعنی قیصر نے سوال کیا تھا
کیا وہ یعنی بندہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ بدعہدی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں کرتے، لیکن اب ایک معاہدہ ہمارا اور ان سے ہوا ہے، نہیں معلوم کہ اس میں وہ کیا کریں گے، یعنی کچھ نہ کچھ ہے بعد میں لچک پیدا کر دی۔ یہاں صرف یہ مقصد ہے کہ ان تمام باتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پیش کیا جاتا ہے، جس میں بسم اللہ کے بعد یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہیں، اور ہرکل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے، ہرکل کی طرف جو خاتم جہاں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے، سلام ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کا پیروکار اور تابعدار ہو، جو اللہ کے رسول ہیں ہرکل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو اسے جو ہدایت کا تابعدار ہو، اور اس کے بعد اسلام قبول کر کے تو سلامتی میں آ جائے، یعنی تو اسلام قبول کر رہا سلامتی میں آ جائے، اسلام قبول کر اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا، اور اگر تو نے منہ موڑا تو تمام رئیسوں کا گناہ کا بوجھ تمہارے اوپر ہی پڑے گا۔ اور پھر ہمارے نبی نے یہی آیت یہ کیسر روم کو لکھی تھی، اور یہ نامہ مبارک کیسر روم کو لکھا تھا، اسلام کی دعوت دی تھی یعنی۔ اچھا اگلی آیت ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، ما انزلت التورات، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات، والانجیل اور انجیل، الا من بعد، مگر اس کے بعد، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تمہارے اوپر تورات اور انجیل اتاری گئی ہے؟ تو تورات انجیل تو بعد میں اتاری گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے نبی ہیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ ہاں انتم، دیکھو تم، اولائی، وہ لوگ ہو کے، حاجج تم نے جھگڑا کیا، فیما، اس بات میں کہ لکم تمہیں بھی اس کے بارے میں علم، کچھ علم تھا، فلیما، تو کیوں، تو حاجون، تم جھگڑا کرتے ہو، فیما، اس کے بارے میں، لیسا لکم، نہیں ہے تمہیں بھی علم، اس کے بارے میں کچھ علم، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، یعنی اس بات میں تم جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس بات میں کیوں جھگڑتے جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے؟ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ماں کانا ابراہیم، اور نہیں تھا ابراہیم، یہودی ولا نصرانیہ، یہودی یا نصرانی، ولیکن کانا، لیکن وہ تھا، حنیف و مسلمان، ایک طرف کا فرما بردار، وما کانا، اور نہیں تھا وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ اب دیکھیں نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اتھارٹی لیٹر جاری کر دی ہے کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے اور مشرک بھی نہیں تھے۔ اب ان کو مشرک کہا جا رہا ہے، یہ یہودیوں اور نصرانیوں کو مشرک کہا جا رہا ہے۔ مشرک کا معنی کیا ہے؟ مشرک لفظ شرک سے نکل رہا ہے، اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ تو مشرک ہے دراصل کیا چیز ہے؟ شرک ہے دراصل کیا چیز ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اس قابل سمجھنا کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ ان اول الناس، بے شک سب لوگوں سے زیادہ قریب، بھی ابراہیم کے، الذین، یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے نتبعوہ، اس کی اتباع کی، پیروی کی، وہذا، اور یہ ذنبی، اور یہ نبی، والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، واللہ، اور اللہ، ولی، دوست ہے، مومنین، مومنوں کا، اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے نزدیک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی، اور جو لوگ ایمان لائے، تو مومنوں کا جو ولی ہے، دوست ہے اور سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ان کا کہا مانا، کن کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور یہ نبی یعنی ہمارے نبی محمد علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی ہم،
जो नबूवत मोहम्मदी पर ईमान लाए, और सहारा अल्लाह ताला ही है, और मोमिनों का वली और सहारा अल्लाह ताला ही है। अच्छा, यहूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने में से और नसरानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने में से कहते थे। वो कहते थे यहूदी हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो कहते थे नसरानी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और आपस में इस पर बहस बात करते रहते। अल्लाह ताला ने इन आयतों में उनके दावे की तरदीद की है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नजरान के नसरानियों के पास यहूदियों के उलमा आए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनका झगड़ा शुरू कर दिया। हर फरीक इस बात का मुद्दई था कि हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हम में से थे। इस पर यह आयत उतरी, क्या यहूदियों तुम खलीलुल्लाह को अपने में से कैसे बताते हो, हालांकि इसके इनके ज़माने में ना मूसा थे ना तो रात थी, और ये तो खलीलुल्लाह के बाद आए सारे के सारे, और हज़रत इब्राहिम को नसरानी कैसे कहते हो, हालांकि नसरानियत तो इनके सदियों बाद ज़हूर में आई। क्या तुम इतनी मोटी बात के समझने की अक्ल भी नहीं है तुम्हारे अंदर? तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इल्मी झगड़े कैसे हैं जिनको खुद को आपको पता नहीं है और एक दूसरे से बहसा बासा कर रहे हो। तो जो बात तुम्हारे पास है उसके बारे में तो बहसा बासा करो, लेकिन एक बात की मुतलक तुम्हें खबर ही नहीं, वो तुमसे कई जो है वो पहले कई ज़माने पहले गुजर गई, तो उसके बारे में तुम झगड़ा क्यों करते हो? तो तुम्हें चाहिए कि जिस चीज़ का इल्म नहीं है इसे अल्लाह के हवाले कर दो। वो हर चीज़ की हकीकत को जानता है, खुली और छुपी हुई तमाम चीज़ों के लिए रखता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम महज बेखबर हो। दरअसल अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे और ना ही नसरानी थे, वो तो शिरक से बेजार मुशरिकों से अल्लाह और सही कामिल ईमान के मालिक थे। जो इस तरह की आयत जो सूरह बकरा में गुजर चुकी हैं, वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू, ये सूरह बकरा के आखिरी जो है आयत हैं उनमें आती है ये। यानी इन्होंने कहा कि कालू जमा के लिए काला, एक को कहते हैं कालू, उन्होंने कहा कि तुम यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ तो फिर हिदायत पे होगे तुम। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहूदी और नसरानी बनने में हिदायत नहीं है। फिर फरमाया कि सबसे ज़्यादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी हकदार इनके दीन पर इनके ज़माने में चलने वाले लोग थे, और जो हमारे नबी और उसके बाद ईमानदार और जो मुहाजिरीन अनुसार हैं, और जो भी क़यामत तक उनकी पैरवी करने वाला होगा। तो हर नबी के वली दोस्त नबियों में से होते हैं। हमारे नबी ने फरमाया हर नबी के वली दोस्त नबियों में से होते हैं, मेरे वली दोस्त अंबिया में से मेरे बाप और अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फिर अपनी साइड की तिलावत फरमाई, फिर फरमाया जो भी अल्लाह के रसूल पर ईमान रखेगा वही इनका वली है, वही दोस्त है उनका। वद तवाइफतुम मिन अहलिल किताब, वद लफ्ज़ है वुद चाहना से, वद चाहना, तवाइफतुन एक ग्रोह ने चाहा, मिन अहलिल किताब अहली किताब में से, लव काश के युज़िल्लूनकुम वो तुम्हें गुमराह करते हैं, वमा युज़िल्लूना हालांकि वो गुमराह नहीं करते, इल्ला अनफुसहुम मगर अपनी जान को, वमा यशरून और वो समझते भी नहीं है। तो यहाँ क्या है, ये यहूदियों का सद बयान हो रहा है। इन यहूदियों का सद को देखो कि मुसलमानों से कैसे जल बुन रहे हैं, इन्हें बहकाने की क्या क्या पोशीदा तरकीबें करते हैं ये लोग, कैसे कैसे मकरो फरेब की जाल बिछाते हैं। हालांकि दरअसल इन तमाम चीज़ों का वबाल खुद इनकी अपनी जानों पर है, लेकिन इन्हें इसका भी शौर नहीं है। फिर इन्हें इनकी जज़लील हरकत याद दिलाई जा रही है कि तुम सच्चाई जानते हुए भी हक को पहचानते हो, हक को पहचानते नहीं हो, तो अल्लाह ताला की ऐसे मुनकर होते हो। इल्म के बावजूद भी तुम्हारे अंदर जो बद खसलते हैं, हक व बातिल को मिला देते हो, और इनकी किताबों में जो सिफ़तें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं इनको छुपा देते थे ये लोग। या अहले किताब लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह व अंतुम तशहदून, कि अहले किताब तुम जो है वो जानते बूझते हुए भी तुम अल्लाह की बातों का इनकार करते हो। या अहले किताब, ए अहले किताब, लिमा तकफुरून, अच्छा जी हो गया,
जहर अलकाताबी लिमा तलबिसूना, क्यों तुम खलत मलत करते हो, तलबिसूना लबस मिला देना, हक्का हक को, बिल बातिली बातल के साथ, मतकतुमूना और तुम छुपाते हो, हक्का हक को, वाम तुम तालमून हालांकि तुम जानते हो, जानते बूझते हुए भी तुम बातल को हक के साथ मिला रहे हो। वकालत तो आइफतुन, और कहा एक ग्रोह ने, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, आमिनु ईमान लाओ बिल्लज़ी, इस चीज़ पर, उनज़िला उतारी गई, अल्लाज़ीना इन लोगों पर जो आमनो ईमान लाए, यानी मोमनों के ऊपर जो चीज़ उतारी गई है, नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पैरोकारों के ऊपर जो चीज़ उतारी गई है उसके ऊपर ईमान ले आओ। कब? वजह नहार, दिन के शुरू हिस्से में। वजह होता है चेहरा, तो फिर जो होगा कि दिन का चढ़ा, या दिन का पहला हिस्सा, या दिन निकलते ही, या दिन के शुरू में, वक्फरूहु, इनकार कर दो, आखिर हो इसके आखिर में, यानी दिन के पहले हिस्से में मान ले आओ और दिन के आखिरी हिस्से में छोड़ दो, इनकार कर दो कि हम नहीं मुसलमान होते। ला अल्लाह, ताकि वो मुसलमान भी यरजिऊन, वो वापस आ जाए। ये इनका एक हीला था, ये इनकी एक चाल थी कि तुम ऐसे करो, बहकाने की सूरतें बनाते हैं ये लोग। इनमें से एक ये सूरत भी थी कि आपस में मशवरे करते हैं कि सुबह जाकर ईमान ले आओ, मुसलमान के साथ नमाजें पढ़ो और शाम को फिर बर्ताद बन जाओ, ताकि जहल लोगों के दिल में भी ख्याल गुजरेगा कि आखिर ये लोग जो पलट गए हैं, ज़ाहिर है इन्होंने इस दीन में कोई खराबी या बुराई देखी है तो भी पलटे हैं, तो क्या जब इनमें से भी कोई हमारी तरफ लौट आए, यानी जो मोमन हो गए हैं, तो शायद वो भी लौट आए कोई कि ये देखो कितने अक्लमंद लोग थे, तो ये हो भी गया थे मुसलमान, फिर भी लौट आए हैं। तो गर्ज ये कि हिला जो थी कि इससे कमज़ोर ईमान वाला लौट आएगा और समझ लेगा कि ये जानने बूझने वाले लोग आए भी हैं, नमाजें भी पढ़ी हैं, तो इसके बाद इन्होंने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें भी छोड़ देना चाहिए। ये लोग कहते थे कि भरोसा अपने वालों पर करो, मुसलमानों पर ना करो, ना अपने भेद इन पर ज़ाहिर होने दो, ना अपनी किताबें इन्हें बताओ जिससे इन पर ईमान लाएं, और अल्लाह ताला के यहाँ भी इनके लिए हम पर हुज्जत बन जाए। यानी मुसलमान, नबी मोहम्मद के साथ बोगस था बस, और मुसलमानों के साथ कि कोई भी हीला करो किसी न किसी तरीके से, जो है इसको फैलने से रोक दिया, इस्लाम को फैलने से रोक दिया जाए, इन पर भरोसा ही ना करो, और अपने भेद भी ज़ाहिर ना करो, अपनी किताबें भी इनके सामने ना बता दो, कोई किताब की बात, यानी इनके पास बैठा ना करो, कोई किताब की बात ही ना आप इनको सुना दें, ताकि इनके ऊपर हुज्जत बन जाए कि मुझे तुम्हारे, देखो बात अगर किसी की किताब में कोई चीज़ लिखी होती है ना, तो हम कहते हैं कि ये देखो तुम्हारी किताब में ये लिखी नहीं हुई, तो वो हुज्जत दलील बन जाएगी, यानी हुज्जत मतलब तो दलील है, तो ये दलील ना ले लें हमारी किताबों से, हमारे खिलाफ दलील ना ले लें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या नबी कह दे हिदायत अल्लाह के हाथ में, वो मोमिनों के दिलों को हर इस चीज़ पर ईमान लाने के लिए आमादा कर देता है जिससे अल्लाह ताला नाज़िल फरमाया हो, इन्हें इन दलाइल पर कामल ईमान नसीब होता है, चाहे तुम नबी उम्मी की सिफतें छुपाते फिरो, लेकिन फिर भी खुशकिस्मत लोग तो आपकी नबूवत के ज़ाहिरी निशान को देखकर एक ही निगाह में पहचान लेंगे। और इस तरह कहते हैं कि तुम्हारे पास जो इल्म है इसे मुसलमानों पर ज़ाहिर ना करो कि वो उसे सीख लें, तुम जैसे हो जाएं, बल्कि अपनी ईमानी कुव्वत की वजह से तुमसे बढ़ जाएं, जहाँ अल्लाह के सामने इनकी दलील कायम कर दें, यानी खुद तुम्हारी किताबों से तुम्हें इल्ज़ाम दे दें। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम कह दो फजल तो अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसे चाहे दे दे, सब काम इसी के कब्जे में, वही देने वाला है, जिसे चाहे ईमान इल्म अमल फजल की दौलत से माला माल कर दे, और जिसे चाहे राह हक से अंधा और कलमा इस्लाम से बहरा और सही समझ से महरूम कर दे। सारे के सारे काम जो है हिकमत ही से होते हैं, अल्लाह की हिकमत से, वो बड़े वसील अमल है, जिसे चाहे अपनी रहमत के साथ खास कर दे, वो बड़े फजल वाला है। मुसलमानों, इसने तुम पर बड़े एहसानात किए हैं, तुम्हारे नबी को तुम्हारे नबी को तमाम अम्बिया पर फजीलत दी है, और बहुत ही कामल और हैसियत से पूरी शरीयत इसने तुम्हें दी है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल, अल्लाह जिसको मर्जी चाहे खास कर लेता है। अच्छा, वकालत ताइफतुन, अच्छा जी हमने पढ़ लिया है। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिया,
اور مت مانو کسی کے بارے میں اس کے جو پیروی کرے ان کی، یہ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں، کل ان الہدا خود اللہ ہی ایوتا کہ دیا جائے احدن کسی ایک کو مثلا ما اس کی جو عطی تمہیں دیا گیا، اور جو حاجو کم جاجے کہ وہ جھگڑیں گے تم سے اندر ربکم تمہارے رب کے پاس، یعنی تمہاری کتابوں سے پڑھ کے ہی یہ تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہیاں دیں گے۔ اور ہم نے وہ پیچھے پڑھا نا کہ امت محمدیہ جو ہے دوسری امتوں کے اوپر گواہ بن جائے گی، کہے گی کہ اللہ ان کے نبی نے ان کو سارا کچھ پہنچایا تھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ سارے کو ان الفضل بید اللہ، سارے کا سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہے دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، سارا کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ وہ خالص کر لیتا ہے، مختص یختص ہے مختص کرنا، مخصوص کر لینا، خاص کر لینا، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتابی اور اہل کتاب میں سے بعض من وہ ہے ان تامن ہو اگر تو امانتا من امانت ہے، الف میم نون جو ہے اس کے اندر ضرور ہے امانت ہے۔ بکن تارن کی ہم نے کافی وضاحت کی تھی نا پیچھے کہ ایک بہت بڑا خزانہ، اونٹوں کی قطار کو بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑا خزانے کی قطار، اور بہت بڑا ڈیروں من خزانہ، ٹنوں من خزانہ، بکن تارن یہ دیہی کہ وہ سے ادا کر دے گا الیکا تیری طرف، ومن ہوں ان میں سے بعض ہیں من ان تامن ہو کہ ان کو پاس تو امانت رکھے ہے، بدینار ایک دینار، لا یؤدی ہی وہ ادا نہیں کرے گا اسے الیکا تیری طرف، الا ما دمتا مگر جب تک ہمیشہ رہے گا تو اللہ قائمن اس کے اوپر کھڑا، ذالکا یہ بھی انام اس وجہ سے ہے، قالو انہوں نے کہا لیسا نہیں علینا ہمارے اوپر فی الامیین ان پڑھوں کے بارے میں سبیلن کوئی راستہ ہے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں اللہ اللہ پر قاضی پر جھوٹ، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ بعض اہل کتاب ہے نا، ان کے پاس اگر آپ ایک بہت بڑا خزانہ بھی رکھ دیں نا تو یہ اس کے اندر بے ایمانی نہیں کریں گے، وہ اسی طرح آپ کو لوٹا دیں گے۔ اور بعض اس طرح کے بددیانت ہیں کہ ان میں سے آپ کسی کے پاس ایک دینار بھی رکھیں، ایک دینار ہم 1 روپیہ کہہ لیتے ہیں اپنی زبان میں، تو دینار ذرا بڑا ہوگا، 2-3 روپے کا لگا لیں، سے زیادہ لگا لیں، حدیث کے اندر اس کی وضاحتیں آتی ہیں۔ تو یعنی چھوٹے سے چھوٹی چیز کو ہی کہا گیا نا کہ ایک دینار بھی رکھ دیں تو وہ بھی آپ کو واپس نہیں دیں گے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ دینار دے کے ان کے سر کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور برابر ان سے مطالبہ کرتے رہیں کہ مجھے دے دو مجھے، پھر چلو وہ دے دیں، کیونکہ ان کے اندر ذہنوں کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، مسلمانوں کو کہتے تھے یہ امی ہیں، تو امیوں کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ نہیں، اگر ان کی چیز دبا بھی لیں مار بھی لیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے نہیں تھے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر تو تھا یہ چیز، تو اللہ کے اوپر وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر یہ چیز تھی کہ کسی کی کوئی چیز نہیں دبانی چاہے کوئی بھی ہو۔ اچھا نا حضرت مالک بن دینار نے دینار کی بڑی بہترین تشریح فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ دینار کو اس لیے دینار کہتے ہیں کہ وہ دین یعنی ایمان بھی ہے، دینار دین سے لفظ ہے، انہوں نے دین کو علیحدہ کر دیا اور نار کو علیحدہ کر دیا، وہ دینار وہ دین یعنی ایمان بھی ہے اور نار یعنی آگ بھی ہے، دین سے نار آگ، مطلب یہ کہ حق کے ساتھ لو تو دین، نہ حق لو تو نار یعنی آتش دوزخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال غلط ہے کہ اگر ان کا پیسہ جو ہے ہم دبا لیں، ان کا مال دبا لیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، ہم پر یہ حلال مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے خود اللہ کے اوپر الزام ہے، اس کا علم خود انہیں بھی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حق مال کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ بیوقوف خود اپنی من مانی اور دل پسند باتیں گھڑ گھڑ کر شریعت کے رنگ میں انہیں رنگ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ذمی یا کفار کی مرغی یا بکری وغیرہ کبھی غزوے میں ہمیں مل جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ ہم اس کو کھا لیا کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک یہی اہل کتاب بھی کہتے تھے،
کہ امتیوں کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں، سنو جی وہ جزیہ ادا کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مال تم پر حلال نہیں ہے، ہاں وہ خوشی سے دے دے تو اور بات ہے۔ یعنی جس نے جزیہ دے دیا اس کی جان، اس کی مال، اس کے حفاظت جو ہے وہ اسلام کے ذمہ ہو گئی۔ اچھا، تو حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب اہل کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا دشمنان الہ جھوٹے ہیں، جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں، مٹ گئی میرے قدموں کے نیچے جہالت کی ساری رسمیں، امانت تو ہر فاسق کو اور فاجر کی بھی ادا کرنی پڑے گی۔ تو جس کی بھی یہ امانت ہے اس کو واپس دینی ہے، کوئی بھی ہے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین، یہیں سے بلا کیوں نہیں، من اوفا جو شخص پورا کرے، اوفا لفظ وفا سے، بیعہدہ اپنا عہد، واتقی اور ڈرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ یحب المتقین، اللہ محبت رکھتا ہے ڈرنے والوں سے۔ جو بھی ڈرے کہ یہ مجھے کل کو دینا پڑے گا تو وہ ڈر گیا، جب ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت رکھتا ہے ڈرنے والوں سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یشترون خریدتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کے ساتھ، وایمانہم اور اپنی قسموں کے ساتھ، ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق نہیں کوئی حصہ لہم ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ اور نہ نظر کرے گا ان کی طرف، الیہم ان کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی پاک کرے گا انہیں، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے عہد کے ساتھ، اپنی قسموں کے ساتھ مال کو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو ہیرا پھیری ان کے اندر کرتے ہیں، تو آخرت کے لیے انہوں نے کوئی حصہ نہیں چھوڑا۔ اس طرح یہ قسم کھا کے مال بیچنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے تو بہت سخت عذاب ہے۔ اچھا، مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ حضرت ابو ذر نے جو سن کر فرمایا یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ، یہ تو بڑے گھاٹے اور نقصان میں پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر جواب دیا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا، دے کر احسان جتانے والا۔ مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔